بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا تیسرا بنیادی اور اہم نظریہ نبوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 معصوم رہبر اور رہنما بھیجے ہیں جنہیں نبی کہا جاتا ہے، اور ان کی نبوت پر ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہی عقیدہ نبوت کہلاتا ہے۔ نبوت کے دلائل یا اس سلسلے میں جو کچھ اعتراضات تھے وہ پچھلے لیکچرز میں بیان ہو چکے ہیں۔ بحث یہاں تک پہنچی کہ نبی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی اپنے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے معجزہ انجام دے، یعنی ایک غیر عادی اور حیرت انگیز کام انجام دے، اور اس جیسا کام انجام دینے کی تمام انسانیت کو دعوت دے، چیلنج کرے، اور جب کوئی بھی شخص اس جیسا کام انجام نہ دے سکے تو اس طرح اس کا فعل معجزہ ثابت ہوگا، اور اس معجزے سے اس کے دعوے کی صداقت ثابت ہو جائے گی اور ہم اسے نبی کے طور پر تسلیم کر لیں گے۔ یہاں کچھ اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں اس معجزے پر۔ ایک مشہور و معروف اعتراض یہ کہ فرض کر لیں نبی نے معجزہ انجام دے دیا، نبی نے وہ حیرت انگیز اور غیر عادی کام انجام دے دیا، لیکن سوال یہ کہ اب اس نے ایک کام انجام دیا، اس کام کا اس کے دعوے کے ساتھ کیا رابطہ اور تناسب ہے؟ دعویٰ وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، دعویٰ وہ یہ کر رہا ہے کہ میں اللہ سے وحی حاصل کرتا ہوں، میں ہدایات اور تعلیمات حاصل کرتا ہوں اور تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں، تم میری باتوں پر عمل کرو، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ لیکن کر وہ یہ رہا ہے کہ ایک عجیب و غریب فعل انجام دے رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب فعل اس دعوے کے ساتھ کیا نسبت اور رابطہ رکھتا ہے؟ اس عجیب و غریب فعل سے یہ دعویٰ کس طرح سچا ثابت ہوتا ہے؟ بظاہر یہ دو مختلف کام ہیں۔ دعویٰ یہ کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، آؤ میری پیروی کرو، لیکن مقام عمل پر وہ معجزہ انجام دے رہا ہے، ایک غیر عادی حیرت انگیز کام انجام دے رہا ہے۔ تو اس غیر عادی حیرت انگیز کام کا اس کے دعوے کی سچائی سے ربط کیا ہے؟ کس طرح اس حیرت انگیز کام سے وہ دعویٰ ثابت ہو رہا ہے؟ تو جواب یہ کہ یہ ثبوت دعوے کی سچائی کا ثابت ہونا دراصل اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ عقیدہ توحید میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی ایک اہم صفت اس کی حکمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی خاص ہدف اور فائدے کے لیے افعال انجام دیتا ہے۔ اس کے افعال بغیر ہدف کے اور بغیر فائدے کے نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی صفت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہدایت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہر انسان اپنے کمال تک پہنچے، ہر انسان اس کمال تک پہنچے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنی حکمت کی بنا پر انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کا کمال چاہتا ہے، بس یہ بات بالکل واضح ہے اور ثابت شدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر معجزے کی طاقت کو کسی غیر نبی کے ہاتھوں دے دے، کسی جھوٹے انسان کے ہاتھوں دے دے یہ طاقت، تو یہ اس کی حکمت اور اس ہدف کے خلاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت ہو، انسان کمال تک پہنچیں، لیکن مقام عمل پر معجزے کی طاقت ایسے شخص کو بھی دے رہا ہے جو جھوٹا ہے، جس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے انسانوں کو اپنا پیروکار بنانا چاہتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اسے معجزے کی طاقت دے دی اور وہ معجزہ اس نے انجام دے دیا اور انسان اس سے بہک گئے، تو یہ کام اللہ کی حکمت کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا
معجزے کی تعریف میں بھی یہ شرط رکھی گئی کہ نبوت کا دعوے دار اپنے دعوے کی سچائی کے لیے اللہ کے ارادے سے یہ حیرت انگیز کام انجام دے۔ لہذا اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں لیکن وہ حقیقت میں اللہ کا نمائندہ نہ ہو بلکہ جھوٹا ہو، تو یہاں اللہ کو چاہیے کہ اپنی طاقت سے فوراً اسے اس کام سے دور کر دے، اس کو اس کام کی طاقت ہی نہ دے، معجزہ انجام دینے کی طاقت ہی اسے نہ دے، چونکہ وہ ایک جھوٹا شخص ہے، وہ اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ انسانوں کو اللہ کی طرف نہ لے جانا چاہتا ہے نہ وہ لے جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کو یہ طاقت دینی ہی نہیں چاہیے۔ اب اگر اس کو وہ یہ طاقت مل گئی، اس نے معجزہ ان شرائط کے ساتھ انجام دے دیا، تو پھر اس بات سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ کام اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے خلاف کوئی بھی کام انجام نہیں دیتا۔ پس ثابت ہو گیا کہ معجزے سے نبوت کس طرح ثابت ہوتی ہے، کیونکہ معجزے میں نبی یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ نبوت رکھتا ہوں اور یہ کام اللہ کے ارادے سے انجام دے رہا ہوں، اس لیے، اور اللہ بھی تو حاضر و ناظر ہے، صاحب قدرت ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس جھوٹے دعوے کے باوجود اسے معجزے کی طاقت دے دے تو یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ایک کام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے خلاف کبھی بھی کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ لہٰذا عقل معجزے کو دیکھتے ہوئے، نبوت کے دعوے کو دیکھتے ہوئے اور معجزے جیسا عجیب و غریب فعل انجام ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شخص واقعی اپنے دعوے میں سچا ہے، واقعی یہ نبی ہے، کیونکہ اگر یہ نبی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے معجزہ انجام دینے کی طاقت بھی نہ دیتا۔ بس اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عقل ایک دلیل کی بنا پر، عقل دیکھ تو ایک فعل کو دیکھ رہی ہے، ایک معجزے کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے، عقلی دلیل ہوتی ہے، ایک عقلی تجزیہ ہے۔ ہاں، عقل ایک حیرت انگیز کام کو دیکھ رہی ہے، ایک غیر عادی کام کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے عقل ایک دلیل استعمال کرتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ حیرت انگیز کام اس دعوے کے ساتھ انجام ہو رہا ہے، اگر یہ دعوے میں سچا نہ ہوتا اور جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو معجزہ انجام دینے کی طاقت بھی نہ دیتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا ہے، اگر یہ سچا نہ ہوتا تو یہ طاقت دینا غیر حکیمانہ بات تھی، اور اللہ تعالیٰ غیر حکیمانہ کام کبھی بھی نہیں کرتا۔ پس معجزے کے پیچھے ایک دلیل ہے، اور عقل اس دلیل کی بنا پر معجزے کو دیکھتے ہوئے نبوت کی تصدیق کرتی ہے۔ بنا بری معجزہ انجام دینے سے بالکل نبوت ثابت ہو جاتی ہے، بالکل اس کا اور نبوت کی صداقت کا آپس میں ایک ربط موجود ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جو انبیاء گزرے ہیں، ہر نبی نے کوئی مختلف کام انجام دیا ہے معجزے کے نام پر، ہر نبی نے اپنے معجزات پیش کیے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے معجزات میں فرق رہا ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعوے کی سچائی کے لیے لکڑی، ایک عصا، لکڑی کی ایک چھڑی زمین پر پھینکی اور وہ اژدہا میں تبدیل ہو گئی۔ فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے تھے، انہوں نے چھڑی پھینکی اور وہ اژدہا بن گئی، یہ ان کا معجزہ تھا۔ جب بھی وہ چاہتے چھڑی پھینکتے اور وہ چھڑی عصا اژدہا بن جایا کرتی تھی۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ان کا معجزہ ذرا مختلف تھا۔ وہ اپنی مٹھی میں مٹی لے کر اس پہ پھونکا کرتے تھے اور وہ مٹی پرندہ بن جایا کرتی تھی، یا وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یا نابینا کو بالکل شفا دیا کرتے تھے۔ تو ان کا معجزہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرق ہے۔ اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پیش کیا، انہوں نے اپنے معجزے کے طور پر ایک کتاب
تحریری کتاب پیش کی۔ تو سوال یہ کہ انبیاء کے معجزوں میں یہ فرق کیوں ہے؟ کیوں سب کے سب ایک جیسا معجزہ انجام نہ دے سکے؟ ہر ایک نے کیوں مختلف معجزہ انجام دیا؟ تو جواب یہ کہ معجزے کی تعریف میں بھی ہم نے کہہ دیا کہ معجزہ وہ غیر عادی کام ہے جو حیرت انگیز بھی ہو، یعنی عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر نہ ہو، عام لوگوں سے سمجھ بھی سکے۔ تو اسی شرط کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے برتر علم کے مطابق معجزہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ ہر نبی کے زمانے میں کون سا علم برتر ہے جس کو سب انسان اس زمانے کے انسان مانتے ہیں، اس برتر علم کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تاکہ لوگ بہتر طور پر معجزہ سمجھ سکیں اور آسانی سے نبی کی صداقت کو وہ سمجھ سکیں۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت رواج تھا اور جادوگری ایک برتر علم مانا جاتا تھا، مشہور جادوگر ہوا کرتے تھے مختلف شہروں میں جو مختلف کرتبوں کے ذریعے اپنے فن دکھائے کرتے تھے، اور اس زمانے میں جادوگری کو ہی برتر علم مانا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا جو اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور دوسرے جادوگروں کا جادو ہڑپ کر کے واپس لکڑی بن جایا کرتا تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ کا معجزہ زیادہ نمایاں طور پر لوگوں کے لیے واضح ہوا کرتا تھا، اور لوگوں کو زیادہ آسانی ہوتی تھی کہ وہ حضرت موسیٰ کی نبوت کو تسلیم کر لیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت کا رواج تھا، طبیب زیادہ ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے میں برتر علم، مختلف علوم تو ہر زمانے میں ہوا کرتے تھے لیکن برتر علم اس زمانے میں طب ہوا کرتا تھا، اور لوگ طب کو زیادہ مانا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی تقاضا کی روح سے انہیں یہ معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کریں، تاکہ لوگ بہتر سمجھ سکیں کہ واقعی یہ غیر انسانی طاقت سے یہ کام انجام ہوا۔ اگر انسانی طاقت سے ہوتا تو ہمارے پاس بھی علم طب ہے، لیکن علم طب میں کسی میں یہ طاقت نہیں آئی کہ مردے کو زندہ کرے تا آج تک۔ تو اس زمانے میں اور بھی واضح ہوا کرتا تھا کہ یہ کام واقعی اس انسان نے اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی طاقت سے انجام دیا ہے۔ اس طرح وہ ان کا معجزہ زیادہ نمایاں اور زیادہ بہتر طور سے آشکار ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک کتاب عطا کی، چونکہ حضرت کے زمانے میں شعر اور ادبی مجموعوں کا زیادہ رواج تھا، اور ادب کو برتر علم مانا جاتا تھا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ دور دراز علاقوں سے جو عرب آیا کرتے تھے اور وہاں پر موسم حج کے زمانے میں اشعار کہا کرتے تھے، پھر اس میں سے 10 بہترین اشعار کو وہ خانہ کعبہ پر نصب کر دیا کرتے تھے، اگلے سال تک وہ 10 شعر اسی طرح نصب رہا کرتے تھے، چونکہ اس زمانے میں برتر علم، فصاحت اور بلاغت اور ان ادبیات کو مانا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس برتر علم کی مناسبت سے پیغمبر اکرم کو قرآن جیسا معجزہ عطا کیا، جس کو دیکھ کر تمام افراد نے، ان تمام مشرکین نے تسلیم کر لے کہ یہ واقعی یہ کلام بشر کا کلام نہیں ہے، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پس معجزوں میں اگر فرق تھا وہ زمانے کے تقاضوں کے اختلاف کی بنا پر فرق تھا، لیکن ان تمام معجزات میں ہدف یہی تھا کہ غیر انسانی طاقت سے، الہی طاقت سے ایک عجیب و غریب اور غیر عادی کام انجام ہو، تاکہ نبی کے دعوے کی سچائی کو ہر عام و خاص سمجھ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔